أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا آج اس کی تیسری مجلس ہے اور جو عنوان ہے ان مجالس کے لیے وہ وارثان عاشورہ وراثت سے مراد کیا ہے اس کے لیے ناگزیر ہے کہ پہلے ہم سمجھیں کہ عاشورہ کیا ہے عاشورہ تاریخ انسانی کا وہ محیر العقول معرکہ ہے کہ عقلاء عالم دانشور مسلمان غیر مسلم مستشرقین اسلام شناس ورطہ حیرت میں کربلا کی تفسیر کی جائے کربلا کی الف با کو درک کیا جائے کیسے سمجھا جائے برابر مسلسل کربلا سے متعلق تفاسیر بیان کی جا رہی ہیں اساس اور بنیاد کہ خود عاشورہ کو سمجھا جائے کہ عاشورہ کی ماہیت کیا ہے عاشورہ کی حقیقت کیا ہے عاشورہ کی وسعت کیا ہے عاشورہ کے ارکان کیا ہیں فلسفہ عاشورہ کیا ہے اور عاشورہ کیوں پیش آیا اس کے علل و اسباب کیا ہیں اس کے عوامل کیا ہیں اس کی اساس کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے محرکات کیا ہیں نقطہ آغاز کیا ہے اگر ہم بیچ میں سے ایک بات اٹھا کر اپنے بچوں کو جوانوں کو بتائیں گے تو اس طرح سے وہ خود ایک الجھن کا شکار رہیں گے شاید وہ اظہار کریں اظہار نہ کریں لیکن وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے جس کا نقصان یہ ہوگا کہ دشمن جب خود حملہ کرے گا اس کے نظریات پر اس کے افکار پر اس کی ناپختہ ذہنیت پر تو وہ ان کے اثرات کو اثر لے گا قبول کرے گا جب برابر غیر حقیقی تفاسیر بیان کی جائیں گی عاشورہ کی غیر حقیقی تفاسیر بیان کی جائیں گی کربلا کی کوئی مفتی کوئی ملا کوئی راشن فکر اٹھ کر عاشورہ سے متعلق جب کو لب کشائی کرے گا وہ اس کے دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے
اس کی غلط بیانی کا شکار ہو سکتا ہے، اس کے ناقص تجزیات کو صحیح ماننا شروع کر دے گا۔ لازم ہے کہ ہم عاشورہ کو اس کی وسعتوں کے ساتھ حتی المقدور اپنے بچوں کو نسلوں تک منتقل کریں۔ محرم کی ابتدائی 10 دن جن کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی، یہ 10 دن جو خاص ہیں امام حسین کے ساتھ، لیکن یہ 10 دن کافی نہیں ہیں، اور یہ بہت اچھی رسم ہے کہ اب محرم کے آغاز سے لے کر پھر ربیع الاول کے اوائل تک برابر شہروں میں، دیہاتوں میں، مختلف مقامات پر تسلسل سے ذکر حسین برپا کیا جاتا ہے۔ تو خود دوسری بات یہ کہ ان مجالس میں، ان محافل میں جہاں پر اخلاقیات کا بیان ہو، قرآن مجید کی تفسیر بیان ہو، جہاں معارف بیان ہو، احکام، فلسفہ احکام، یہ سب چیزیں دین کا حصہ ہیں، وہاں پر خود عاشورہ اپنی ان تمام تر جہتوں کے ساتھ نسل نو کو، بچوں کو، جوانوں کے ذہنوں میں سے منتقل ہونا چاہیے۔ اب جیسی اب اگر سوشل میڈیا سے ہی بچے جوان وابستہ ہیں، وہ اٹھا کے لکھیں عاشورہ سے متعلق، کربلا سے متعلق، کربلا کی جنگ سے متعلق، اور پھر دیکھیں کہ کیا کیا کہا جا رہا ہے، کس طرح سے مدارس میں جو چیزیں گفتگو کی جا رہی ہیں، کس طرح سے مساجد میں گفتگویں کی جاتی ہیں۔ ایک نگاہ انسان دوڑا ہل کر رہ جاتا ہے کہ کربلا سے متعلق اب بھی بشر کو کس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کتابیں لکھی جا رہی ہیں مسلسل کربلا کی نہج کو، عاشورہ کی نہج کو منحرف کرنے کے لیے۔ آپ لکھیں اور خود دیکھیں، تازہ دن آئے دن ایسی ایسی باتیں کہ جس سے خود کربلا کی جہت سمجھنا ہی ہے، وراثت سے مراد کیا، اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ شہید مطہری نے کہا کہ امام حسین کی شہادت 3 طرح سے ہوئی ہے۔ ایک شخص حسین، فرد حسین، ذات حسین کی شہادت ہے، اور ایک شخصیت حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، اور تیسری شہادت جو امام حسین کی ہوئی 1400 سالوں میں اور برابر ہو رہی ہے، وہ مقصد حسین کی شہادت ہے، ہدف حسین کی شہادت ہے۔ پہلے یہ درک کرنا چاہیے کہ ان 3 میں سے مشکل شہادت، سخت شہادت کون سی ہے۔ تو شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ روز عاشور آذان فجر سے لے کر نماز عصر تک، ان چند گھنٹوں میں حسین ابن علی نے جو قربانیاں دیں اور جو کچھ کر گئے حسین ابن علی، ایک ایک لمحے میں جو جو ہو رہا تھا میدان کربلا میں، اس سے روح حسین ابن علی اس اوج، عروج، رفعت، معراج اور بلندی پر، اس درجہ رفیعہ پر کہ جسے صرف خدا مشاہدہ کر رہا تھا، اور خود ذات اقدس الہ خدا سبحان نے تمام تر انبیاء، اولیاء، صالحین، اتقیاء، ان کی ارواح کو میدان کربلا میں بلایا، او دیکھو حسین کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، محمد مصطفیٰ سے لے کر سیدہ زہرا تک، مولا متقیان امام حسن، اولیاء، صالحین، اتقیاء، سب کی ارواح کو بلایا، او دیکھو کہ میرا حسین کیا کرنے جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، شہید حق شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ جیسے جیسے حسین قربانیاں دے رہے تھے، جیسے جیسے حسین مصائب کے پہاڑ تحمل کر رہے تھے، جیسے جیسے لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے، ویسے ویسے قلب حسین کی کیفیت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ آپ کا قیافہ، آپ کا چہرہ، یعنی دشمن یوں ایسے لگ رہا تھا کہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، اگرچہ ایک طرف پیاس ہے، یعنی خود آپ کے لب اس طرح سے خشک ہیں، شدت پیاس اب وہ بیان نہیں کر رہا، تو پھر آپ کے چہرے پر پژمردگی ہونی چاہیے تھی، آپ کے چہرے پر اضطراب ہونا چاہیے تھا، آپ کے چہرے پر یقینی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہ ایک ایسا اطمینان، ایک ایسا نور، ایک ایسی جذابیت کہ جس نے دشمن کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اولیاء خدا، انبیاء سب دیکھ رہے تھے، اور تمام حضار، یہاں تک کہ ان قربانیوں کے بعد جو میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، روح حسین اس بلندی پر کہ ما سوی اللہ، جو بھی حاضر ہے، یہ شہید مطہری نے کہا، جس جس کو خدا نے کربلا میں بلایا، جس جس کی روح کو پروردگار نے کربلا میں حاضر کیا، روح حسین ان قربانیوں کے بعد اس اوج پر، رفعت پر، بلندی پر، اس معراج پر ہے کہ ما سوی اللہ تمام حضار پر اب روح حسین ابن علی بلندتر۔
بلند تر، لیکن پھر شہید کہتے ہیں کہ اس دوران ایک چیز وہ تھی جو خود حسین ابن علی سے بھی بلند تھی، اور وہ کون سی چیز تھی؟ وہ امام حسین کا عالی ترین ہدف اور عالی ترین مقصد، جس کے لیے حسین خود کو بھی قربان کرنے جا رہے تھے، اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر رہے تھے، مخدرات عصمت و طہارت کی رضا کو بھی قربان کر رہے تھے، ان کے حجاب کو بھی قربان کیا۔ وہ حسین کا عالی ترین ہدف ہے، وہ مقصد ہے، وہ توحید خدا، وہ دین خدا، وہ ناموس بشر، وہ تمام اہداف جن کی بقا کے لیے حسین جا رہے ہیں۔ تو اب اگر یہ بات پہنچی تو پھر شہید کہتے ہیں کہ آقا کی شہادت تین طرح سے ہوئی: شخص حسین، فرد حسین، ذات حسین۔ یہ شہادت شمر ابن ذیلجوشن کے ہاتھ سے ہوئی، انس اس کے ہاتھ سے ہوئی، باقی افراد کے ہاتھ جو آپ کے قتل میں شریک ہوا۔ امام حسین کی دوسری شہادت تو شخصیت حسین کی شہادت ہے، یہ متوکل، عباسی اور اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ سے ہوئی۔ اور تیسری شہادت جو امام حسین کے مقصد اور ہدف کی شہادت ہے، یہ برابر ہو رہی ہے۔ اس میں کون کون شریک ہے؟ ہر وہ فرد جو امام حسین کے مقصد سے انحراف کر رہا ہے، جو امام حسین کے ہدف سے انحراف کر رہا ہے، جو کربلا کی جہت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کربلا کی من مانی تفاسیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کربلا کے پیغام میں ذرہ برابر کجی لے کر آتا ہے، یہ خود سید الشہداء کے ہدف کا دشمن ہے، مقصد کا دشمن ہے۔ اس میں خطیب بھی شامل ہے، اس میں ملا بھی شامل ہیں، اس میں ہر وہ فرد کہ جو امام حسین کے ہدف اور مقصد کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، وہ ہدف حسینی کا قاتل ہے، وہ اس جرم میں شریک ہے۔ اور یہ سب سے مشکل شہادت ہے امام حسین کی، جس کے لیے آقا نے قربانی دی، اگر اسی مقصد کو تبدیل کر دیا جائے، اسی ہدف کو تبدیل کر دیا جائے۔ اس لیے سمجھنا ہے کہ روح عاشورہ کیا ہے، روح کربلا کیا ہے، کربلا کی تفسیر کیا ہے، کربلا کی الف با کیا ہے۔ یہاں پر 40 سے زیادہ تفاسیر مسلمانوں نے بیان کی، اہل تشیع کے علماء نے بیان کی، اہل تسنن نے بیان کی، مستشرقین نے، غیر مسلم اسلام شناس، بہت تفاسیر ہیں۔ میں اشارے بھی کروں اس کے لیے بھی وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس چند جملے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ امام حسین نے اپنا وظیفہ شرعی ادا کیا، اس لیے امام حسین نے قیام فرمایا، اور ہمیں بھی اس بات میں الجھنے کی ضرورت نہیں، امام حسین نے اپنا وظیفہ سمجھا اس لیے قیام فرمایا۔ جس طرح سے ابھی آپ نے نماز مغرب پڑھی، نماز عشاء پڑھی، اور آپ کو خدا نے کہا کہ نماز مغرب ادا کرو، آپ نے ادا کر دی، عشاء ادا کرو، ادا کر دی۔ اب پلٹ کے آپ کبھی خدا سے نہیں پوچھیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں کیوں رکھی ہیں، عشاء کی 4 کیوں رکھی ہیں، فجر کی 2 کیوں رکھی ہیں، نہیں۔ جیسے امر کیا گیا ویسے، جس طرح سے بعض افراد خود چل کے آئے یہاں مجلس میں، بعض سواری کے ذریعے سے آئے، بعض کسی ڈرائیور کے ہمراہ آئے، تو اگر ڈرائیور ہمراہ ہے اور اگر وہ اس کا مالک اس سے کہے کہ یہاں رک جاؤ، وہ رک جائے گا، کہاں چلو چلے گا، جہاں کو آہستہ کرو وہ آہستہ کر دے گا، جہاں کو تیز کر دے وہ تیز کر دے گا۔ اور اگر آپ کسی بھی مرحلے پر اسے کہیں کہ آپ یہاں پر روک تو رک جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا وظیفہ ادا کرے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مالک کے اشارے اور مرضی کے مطابق چلے۔ جس طرح سے اب حج کے لیے جاتے ہیں، انسان خود حیران ہوتا ہے کہ آج سے کتنے ہزار سال پہلے، 4000 سال پہلے، ایک خاتون اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں وہ دوڑی ہے، وہ 7 مرتبہ دوڑی، تو آپ بھی 7 مرتبہ دوڑیں۔ وہ پانی کی تلاش میں دوڑی، ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اور عجیب یہ ہے کہ جو حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے آپ بے شک آہستہ چلیں تو گنجائش ہے، لیکن پھر ایک مقام پہ آپ کو ہرولہ کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ تیز تر ہو جائیں گے، چونکہ جہاں پر جناب ہاجرہ تیز ہوئی تھیں آپ بھی تیز ہو جائیں گے۔ یہ 7 چکر کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ یہ شیطان کو کنکریاں، اس ٹیلے کو کنکریاں مارنے کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ کیوں دوڑا جا رہا ہے؟ تو اگر اس لیے کہ سوال نہیں کیا جاتا کہ وظیفہ شرعی ہے۔ اسی طرح سے ایک تفسیر قیام حسین ابن علی علیہ السلام کی یہ بیان کی گئی کہ امام حسین نے اپنے وظیفہ شرعی پر عمل کیا۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ امام حسین نے بدعات کے خلاف قیام کیا، اس لیے کہ بدعتیں بہت بڑھ چکی تھیں، بہت ساری چیزیں اگر آپ شروع کریں، حتیٰ مولانا شبلی نعمانی نے جو الفاروق تحریر کی باب اولیات عمر، اس میں جا کر دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں شروع کی گئی نئی، جو پہلے نہیں تھیں اسلام میں۔ مثلا نماز میں آذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ، یہ پہلے نہیں تھا، بعد میں، پہلے حی علی خیر العمل،
یہ آذان میں تھا، اس کو ہٹایا گیا. کیوں ہٹانے کی وجہ جو مولانا شبلی نعمانی نے بیان کی، باقی علماء نے بیان کی، سید سلمان ندوی نے بیان کی، اور عربی فارسی میں جو سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء نے یہ وجہ بیان کی کہ دوسرے خلیفہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ جہاد کے لیے سستی کر رہے ہیں اور مسجد میں جمع ہوتے ہیں، برابر نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور مناجات میں مصروف ہیں، تو دیکھا کہ اس طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے اور جہاد کی طرف یہ جی چراتے ہیں. جب میں روم کی طرف جانے کی بات کرتا ہوں مسلمان سستی کر رہے ہیں، جب میں ایران کی بات کرتا ہوں کہ جاؤ وہاں ایران کے لیے جنگ کے لیے، تب بھی وہ نماز کا بہانہ کرتے اور نماز کو بڑی رغبت سے ادا کرتے ہیں. اس لیے یہ وجہ بیان کی مولانا شبلی نعمانی نے کہا اس لیے حزب حاکم نے یہ قانون پاس کیا کہ اب سے آذان میں آپ حی علی خیر العمل نہ کہیں، اس لیے کہ نماز افضل ہے، نماز بہتر ہے، لیکن نماز ہر چیز سے بہتر نہیں ہے. آپ کہہ لیجئے اب سونے کے بجائے اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کو اٹھاؤ کہ اٹھ کے تم نماز پڑھو، تو نماز صلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن یہ کہ نماز ہر چیز سے بہتر اور خیر العمل ہے تو ایسے نہیں کہنا چاہیے. خیر العمل جہاد ہے، اس لیے جہاد کے لیے جب روانگی کا وقت ہو تب کہنا چاہیے حی علی خیر العمل. تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں. بالآخر جس نیت سے بھی تبدیلیاں کی گئیں، لیکن یہ بدعات و خرافات جب کی گئیں تو ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین نے یہ قیام بدعات کے خاتمے کے لیے کیا. ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ دین کی بقا کے لیے. جس طرح سے پاکستان میں اور روس میں یہ فرق ہے کہ روس میں، پاکستان میں دین کتابوں میں موجود ہے اور امکان ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ دین نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے، یعنی کتابوں سے نکل کر، مسجدوں سے نکل کر، مدرسوں سے نکل کر، تفسیروں سے نکل کر ہماری زندگیوں میں بھی آ سکتا ہے. ہماری انفرادی زندگی دین کے مطابق ہو سکتی ہے، اجتماعی زندگی دین کے مطابق ہو سکتی ہے، سیاسی زندگی، ثقافتی زندگی، سماجی زندگی، خاندانی زندگی، ہمارے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر شعبے میں دین حاکم ہو سکتا ہے، دین ایک نظام کے طور پر نافذ ہو سکتا ہے. ابھی نافذ نہیں ہے لیکن ایک امکان ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ رشیا میں چلے جائیں، روس میں چلے جائیں، تو انہوں نے سرے سے دین سے متعلق جو چیزیں تھیں، کتابیں، ہر چیز کو یہ اس طرح سے دریا برد کیا، جلا کر راکھ کر دیا گیا کہ وہاں سرے سے دین اس کتابی شکل میں بھی موجود نہیں ہے. تو احیاء دین کے لیے یہ ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے. اسی طرح سے ایک تفسیر جو جس طرح سے عام طور پہ یہ وہ تفاسیر ہیں مشہور و معروف، میں چند ایک کی طرف اشارہ کروں پھر نتائج کی طرف بڑھتے ہیں. ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ طبقاتی جنگ تھی اور ایک خاندانی جنگ تھی، اور یہ بہت غلط ترین اور خطرناک ترین تفسیر بیان کی کہ یہ کہا کہ دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب ختمی مرتبت کے عہد میں 83 جنگیں لڑی گئی ہیں، جن میں سے 82 جنگوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شرکت فرمائی، جن میں سے 27 غزوات ہیں جن میں خود بنفس نفیس رسول اللہ گئے اور باقی جنگوں میں رسول نہیں گئے، لیکن علی گئے سوائے غزوہ تبوک کے. 82 جنگیں لڑی اور ان جنگوں میں تقریباً 99% 98% تک جو مد مقابل تھی یہ بنو امیہ تھے. بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، ذات السلاسل میں، غزوہ بنو قریظہ میں، غزوہ بنو نذیر میں، ان تمام جنگوں میں، غزوہ احزاب میں، چونکہ مد مقابل بنو امیہ تھے، باقی وہ افراد کو، کفار کو، مشرکین کو لے کے آ رہے تھے، لیکن محرک اصلی چونکہ بنو امیہ تھے، اس لیے علی نے بہت خوشی سے خاکم بدہن یہ تفسیریں بیان کی جا رہی ہیں. آپ کے ملک میں آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر جو گفتگویں بیان کی جا رہی ہیں، کربلا کا فلسفہ تحریر کیا جا رہا ہے. اس لیے لازم ہے کہ ہم رک کر اپنی نسلوں تک کربلا کی تفسیر پہنچائیں، عاشورہ کی الف با ان تک پہنچائیں، اخلاقیات بیان کریں، مفاہیم قرآن بیان کریں، تفسیر قرآن بیان کریں، فقہی مسائل بیان کریں، فلسفہ احکام بیان کریں. سب چیزوں کے ساتھ ساتھ خود رک کر روح عاشور اور عاشورہ شناسی اور عاشورہ کی ماہیت بیان کرنا ناگزیر ہے. اس لیے کہ 1400 سالوں میں بالخصوص اب جس طرح سے عاشورہ کی ماہیت کو، جہت کو تبدیل کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں عالمی سطح پر، خود آپ کے ملک پاکستان میں، تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی نسلوں تک کربلا کو اور عاشورہ کو اسی حقیقت کے ساتھ منتقل کریں. یہ خطرناک ترین تفاسیر ہیں. ان میں سے بعض جس طرح سے کہا گیا کہ ان جنگوں میں علی ابن ابی طالب نے تلوار اٹھائی کیونکہ سامنے بنو امیہ تھے، لیکن جیسی پیغمبر کی رحلت ہوئی اور اب اگلے 25 سال میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، جنگ قادسیہ ہے جو ایران کے خلاف لڑی گئی، جو روم کے خلاف لڑی گئی، اسی طرح سے جو جنگ فلسطین کے خلاف لڑی گئی ہے، دمشق کے خلاف لڑی گئی ہے، اسی طرح سے اردن کے خلاف جو جنگ لڑی گئی ہے، جنگ یرموک ہے، ان تمام جنگوں میں سے کسی ایک جنگ میں بھی علی ابن ابی طالب شامل نہیں ہوئے. وہ علی جو 82 جنگوں میں گئے، ان 3 جنگوں میں، ان 25 سالوں میں، ان 3 حکومتوں میں علی نے کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا. کیوں؟
کیوں؟ اس لیے کہ اب مد مقابل بنو امیہ نہیں تھے، چونکہ علی کچھ بنو امیہ سے دشمنی تھی، اس لیے علی نے تلوار، یہ تفسیر میں نہیں عرض کر رہا، میں نقل کر رہا ہوں یہ بات، یہ خطرناک ترین تفاسیر ہیں، یہ کربلا کی جہت کو بدلنے کے لیے، اور یہ باتیں سوشل میڈیا پر آپ کھولیں تو بکثرت آپ مشاہدہ کریں گے۔ 82 جنگوں میں علی نے تلوار چلائی اس لیے کہ مقابلے میں بنو امیہ تھے، اور جیسے بنو امیہ سامنے سے ہٹے تو علی نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا، اور جیسی پھر علی کو حکومت ملی، تینوں جنگیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان، یہ بنو امیہ کے خلاف علی نے لڑی۔ تو یہ ایک طبقاتی جنگ ہے، یہ خاندانی جنگ ہے، یہ خطرناک ترین تفاسیر، اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ کس طرح سے کربلا کی جہت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک یہ تفسیر بیان کی گئی کہ یہ ایک تاریخی تضاد کا حصہ ہے، جس طرح سے یہ اگر تاریخ عالم کو آپ مشاہدہ کریں، تاریخ انسانی کو آپ مشاہدہ کریں، تو جب بھی ایک استعماری حکومت آتی ہے، جب لوگ ظلم اور استبداد کی چکی میں پستے ہیں، تو پھر ایک محروم طبقہ تھوڑے عرصے کے بعد اٹھتا ہے اور ایک قتل و قتال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح سے ابھی آپ دیکھ لیں جو حالات بنگلہ دیش کے ہیں، ایسے عالمی سطح پر وقتاً فوقتاً اس طرح کے انقلابات رونما ہوتے ہیں، تو اگر حسین ابن علی نہ اٹھتے تو کوئی اور اٹھتا اور وہ قیام کر لیتا۔ اسی طرح سے ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین اتمام حجت کے لیے گئے۔ مثلا اگر فرض کر لیجئے کہ اگر آپ کسی کے دوست کے نماز جنازہ میں چلے جاتے ہیں، عام طور پر اس طرح کی گفتگو میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نماز جنازہ میں جائیں تو آپ پوچھتے ہیں اس سے بیٹے سے کہ مرحوم کیا ہوا تھا، ان کو کیوں ان کی وفات ہوئی، تو وہ بتاتے تھے کہ اس طرح سے بیمار تھے لیکن ہم ان کے ٹھیک سے معالجہ نہیں کرا سکے، علاج نہیں کروا سکے۔ تو اگر کوئی پوچھے بھائی آپ نے کیوں علاج نہیں کروا سکے، کہا اس لیے کہ وہ سرمایہ کی کمی تھی، پیسوں کی کمی تھی، اس لیے۔ تو کہا کم سے کم آپ مجھے کال کر دیتے، ایک میسج کر دیتے تو میں پہنچ جاتا، میں حد المقدور مدد کرتا، یہ نقصان نہ ہوتا۔ لیکن اگر بالفرض اس موقع پر کہا جاتا تو وہ ہرگز مدد نہ کرتے، لیکن اب کیوں کہا جا رہا ہے، یہ کہہ دیتے تو ہم آ جاتے۔ عام طور پر بہانہ جو قسم کے افراد کی ذہنیت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے امام حسین کو بھئی اہل کوفہ نے خط لکھے، اب اگر امام حسین نہ جاتے تو اہل کوفہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تو بلایا تھا، کہا تھا آپ کی نصرت کریں گے، اب وہ خود نہیں آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ تو امام حسین اس لیے تشریف لے کر گئے اتمام حجت کے لیے۔ میں جلدی اس لیے گزر رہا ہوں، اس طرح کی اور 20 تفاسیریں جو کی جاتی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور شاید محرم کے ایام میں آپ نے اس طرح کی گفتگویں سنی ہوں، لیکن پھر سمجھنا ہے کہ خود روح کربلا کیا ہے، روح عاشورہ کیا ہے، فلسفہ قیام حسین ابن علی کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین نے اس لیے قیام نہیں فرمایا تھا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ جو خود روح قیام حسینی ہے، اس کو شاید میں کل یا پرسوں کی گفتگو میں بیان کروں گا، اور آج کل جوانوں کے کچھ سوالات تھے، میں ان کے جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا۔ ایک بات جو میں نے پہلی گفتگو میں عرض کی کہ امام حسین نے اس لیے قیام نہیں فرمایا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ اگر بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا، بالفرض آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا، تو کیا اب امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے؟ نہ، اب بھی قیام فرماتے۔ دوسری بات جو کہی جاتی ہے کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اہل کوفہ کو بہت بعد میں خبر ہوئی، اور امام حسین کے مکہ میں پہنچنے کے 1.5 مہینے کے بعد اہل کوفہ کے خطوط آئے، اور امام حسین تو پہلے سے مدینہ چھوڑ چکے ہیں، اور جیسے خط ملے تو اسی وقت چلے جاتے ہیں، لیکن نہ، اس کے بعد پھر 3 مہینے مسلسل مزید رکے ہیں مکہ میں۔ تو پھر سمجھنا پڑے گا اور زیادہ گہرائی میں اتر کر پھر کوفہ کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ نہ امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، نہ امام حسین سے اس لیے آپ نے قیام فرمایا کہ آپ کو اہل کوفہ نے خطوط لکھے اور باقی لوگ آپ کو مشورے دے رہے ہیں۔ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے، یعنی امام حسین یزید کی بیعت نہ کریں، اس کے باوجود بچ جائیں اور آپ زندہ رہیں، آپ کے ساتھی زندہ رہیں، آپ شہید نہ ہوں، مخدرات عصمت و طہارت کو کوچہ و بازار میں نہ گمایا جائے۔ مگر عبداللہ ابن زبیر نے کیا یزید کی بیعت کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ زندہ رہا، بلکہ یزید سے بڑی حکومت بنائی۔ یزید کی حکومت سمٹ کر شامات اور فلسطین اور قنصرین تک محدود رہ گئی، لیکن عبداللہ ابن عمر جس طرح امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا، اس نے بھی اسی رات 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا، 28 رجب کو عبداللہ ابن زبیر نے اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ، منذر بن زبیر کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ مل کر مدینہ چھوڑ دیا۔ فرق یہ تھا کہ امام حسین معروف راستوں سے گئے اور یہ چھپتا چھپاتا ہوا پہنچا مکہ میں، اور برابر اس کی خواہش یہ تھی کہ امام حسین کے کسی طرح سے مکہ چھوڑ کر آگے بڑھیں۔
اور جیسے امام حسین نے مکہ چھوڑا تو یہ یزید کے خلاف لوگوں سے بیعت لینا شروع ہوا. اگر یہ اپنے حق میں اپنے ہاتھ اپنے لیے بیعت لے سکتا ہے یزید کے خلاف اپنے لیے، تو کیا امام حسین بیعت نہیں لے سکتے تھے؟ امام حسین بھی یہی کام کر سکتے تھے، مکہ میں بھی کر سکتے تھے، مدینہ میں بھی کر سکتے تھے. پھر کیوں؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ پہلے مکہ میں جیسے ہی امام حسین گئے 8 ذی الحج کو امام حسین نے مکہ چھوڑا، تو آپ کے جانے کے فوراً بعد عبداللہ ابن زبیر نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی. اور جب اہل مکہ میں سے بڑی تعداد سے بیعت لے لی، پھر بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ کر طائف سے بیعت لی، پھر اہل مدینہ سے بیعت لی، پھر اہل مصر سے بیعت لی، پھر اہل عراق سے بیعت لی، پھر اہل ایران سے بیعت لی. بڑھتے بڑھتے یزید سے 2 گنا زیادہ یا اس سے بھی بڑی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کرنے کے بعد مر گیا. اور اس نے مسلسل کوشش کی ہے، مکہ پر بھی حملہ کیا، مسلم ابن عقبہ نے حملہ کیا، حسین ابن نمیر نے حملہ کیا، مدینہ پر حملہ کیا، واقعہ ہرہ پیش آیا. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ یزید عبداللہ ابن زبیر کو قتل نہیں کر سکا اور خود مر گیا، پر اسرار موت ہوئی. اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے مروان بن حکم 9 مہینے حکومت کر کے مرا. عبد الملک بن مروان 65 ہجری سے اس کی حکومت شروع ہوئی اور 86 ہجری تک 22 سال اس نے حکومت کی، برابر کوشش کرتا رہا. 73 ہجری میں جا کر اس نے حجاج بن یوسف کے ذریعہ سے قتل کیا ہے عبداللہ ابن زبیر کو. اور عبداللہ ابن زبیر نے مسلسل 12 سال حکومت کی. تو عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ قتل نہیں ہوا، زندہ رہا، بلکہ اتنی بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا. تو کیا امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے خود کو نہیں بچا سکتے تھے؟ بچا سکتے تھے. کیا عبداللہ ابن زبیر کی حیثیت امام حسین کے مقابلے میں کیا ہے؟ سماجی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے جو قداست اور نسبت امام حسین کو حاصل ہے، ہرگز عبداللہ ابن زبیر کو حاصل نہیں ہے. اگر وہ اتنی محدود شخصیت کے ساتھ اتنی بڑی حکومت قائم کر لیتا ہو، 73 ہجری تک 12 سال حکومت کی اور بنو امیہ کی حکومت سمٹ کر شام تک محدود ہو گئی، تو کیا امام حسین ایسا کام نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. پھر کیوں قیام فرمایا؟ یہ سمجھنا یہ اساس ہے. کیوں امام حسین کربلا گئے؟ کیوں امام حسین نے عاشورہ برپا کیا؟ فلسفہ کیا ہے؟ آج کی حد تک صرف ایک جملہ عرض کروں گا اور اس کی روح میں کل یا پرسوں گفتگو میں عرض کروں گا. سوال یہ کہ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے، یہاں شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا کہ ام سلمہ سے لے کر آپ کے بھائی محمد حنفیہ، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، سب آپ سے کہہ رہے تھے حسین جو بھی ہو، جہاں جی چاہے چلے جائیں، عراق نہ جائیں، یمن چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ بنو ثقیف کے پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، آپ بھی زندہ رہیں گے، آپ کے بچے بھی، عیال بھی سب محفوظ رہیں گے اور آپ بچ جائیں گے. یزید کی بیعت نہ کر کے بھی امام حسین زندہ بھی رہ سکتے تھے اور اگر چاہتے تو حکومت بھی قائم کر سکتے تھے. پھر قیام کیوں فرمایا؟ یہ سمجھنا ہے، یہ اساس ہے. یہ جو بات آپ کو کہی جاتی ہے کہ عام طور پر یہ بیان کی جاتی ہے اس لیے کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا تب قیام فرمایا، میڈیا پر، تقریباً سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے برابر یہی بات کی جاتی ہے. نہ، ہرگز ایسا نہیں ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے اس لیے قیام فرمایا، نہ، ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تب بھی امام حسین قیام فرماتے. اگر اہل کوفہ آپ کو خطوط نہ لکھتے تب بھی امام حسین قیام فرماتے. کیوں قیام فرمایا؟ مقصد کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ اور آج کی حد تک جو میں عرض کروں ایک جملہ، اگر امام حسین قیام نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ آج سے چند سال پہلے ضیاء الحق کے زمانے تک ایک بڑی سطح کا پروگرام پاکستان میں ہوتا تھا یوم حسین کے نام سے، شہر لاہور میں. اور آخری مرتبہ جب یہ جلسہ منعقد ہوا ہے 3 دن جاری رہا اور تیسرے دن جہاں بڑے علماء آتے تھے، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی علماء، حتیٰ ہندو، سکھ، عیسائی، ان کے بڑے بڑے مفکرین، شعراء، ادیب، شاعر، علماء، اسکالر سب اکٹھے ہوتے تھے، آقا حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے. اور آخری مرتبہ ضیاء الحق کے زمانے میں جب لاہور میں یوم حسین برپا ہوا تو سید علی نقی، علامہ علی نقی نکن اس کی قیادت کر رہے تھے اور ان کی تقریر آخری تیسرے دن تھی. اور جب ان کی نوبت آئی تو آذان مغرب سے اتنا وقت بچا تھا کہ 4 یا 5 منٹ، تو سب پریشان تھے کہ جو مہمان خصوصی اور صدارت کر رہے ہیں ان کے لیے وقت نہیں بچا، یہ کیا بات کریں گے، یا پھر طول دیا جائے گا اور پھر نماز کے بعد اس میں وہ اپنی ان کی گفتگو کروائی جائے گی. لیکن نہ، وہ برسر ممبر آئے، جیسے ہی دیکھا لوگ اداس ہیں، پریشان ہیں، بے یقینی کا شکار ہیں کہ شاید اب یہ بات کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. ان لوگوں کے چہروں پر حیرت اور استعجاب اور پریشانی دیکھ کر یہ جملہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہو. میں 5 منٹ سے کم
5 منٹ سے پہلے اپنی بات مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ موضوع یہ تھا اس دفعہ یوم حسین کا لاہور میں کہ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے تو کیا ہوتا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا اگر امام حسین قیام نہ فرماتے تو آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی۔ شاید وقت کم تھا، انہوں نے لوگوں کی سماعتوں پر اعتماد کیا اور ایک اشارے پر اکتفا کیا۔ میں چند سالوں سے جو تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں اور عاشور اور کربلا کا مطالعہ کر رہا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے، اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا، ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، حلال کی جگہ حرام آ چکا ہوتا، پانی کی جگہ شراب آ چکا ہوتا، اس طرح سے زوجہ کی جگہ ماں آ چکی ہوتی، بہن آ چکی ہوتی۔ کیا ہوتا کہ شراب کو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں زمزم کی اہمیت اور قداست حاصل ہو چکی ہوتی، اور آج ہمارے گھروں میں، ہماری عبادت گاہوں میں، ہماری مسجدوں میں، شادی حالوں کے اندر ہم جمع ہوتے، مولوی صاحب آتے سر پر چائنا کی ٹوپی رکھے ہوئے یا دستار پہنے ہوئے، گلے میں مفلر رومال ڈالے ہوئے، کندھوں پر ردا اوڑے ہوئے، اسی طرح سے آتے، تسبیح گھماتے اور بیٹھ کر ایک بیٹے کا اپنی سگی ماں کے ساتھ اور ایک بھائی کا اس کے سگی بہن کے ساتھ نکاح پڑھ کے چلے جاتے، اور ہم سب مٹھائیاں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو جاتے، اور کسی ایک فرد کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے۔ کیا کیا حسین ابن آخر کیوں ایک شخص پورا دن آفس میں تھکا ہوا ہے، صبح سویرے جاتا ہے، آفس جاتا ہے، پھر شام کو پلٹ کر آتا ہے، اب اس کا جسم تقاضا کر رہا ہے کہ اسے آرام ملنا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے، زوجہ کے ساتھ وقت گزارے، آرام کرے، لیکن نہ، کبھی کھانا کھاتا ہے جلدی جلدی، کبھی کھانا کھائے بغیر اٹھتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجلس میں جاؤ۔ کیوں جا رہے ہو؟ زمین پر بیٹھے ہیں، بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، بیمار لوگ زمین پر بیٹھ کر کس لیے؟ حسین ابن علی کی بات سننے کے لیے۔ سمجھنا ہے، نسلوں تک اس پیغام کو منتقل کرنا ہے کہ حسین کون ہے۔ اس لیے بشر قیامت تک حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا۔ حسین ابن علی اپنی ذات کے لیے نہیں گئے تھے، اپنے لیے نہیں گئے تھے۔ امام حسین خود کو بھی بچا سکتے تھے، بچوں کو بھی بچا سکتے تھے، یزید کی بیعت نہ کر کے بھی امام حسین زندہ رہ سکتے تھے، خود کو بچا سکتے تھے۔ امام حسین جو گئے، قیام فرمایا اپنی ذات کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ان تک حریت کو پہنچانے کے لیے، ناموس بشر کے حفاظت کے لیے، توحید خدا کے تحفظ کے لیے۔ آج اگر کوئی اہل حدیث ہے، تب دیوبندی ہے، تب بریلوی ہے، تب شیعہ ہے، تب بلکہ اس سے بالاتر اگر آپ مذہب و ملت سے نکل جائیں، فرقوں سے نکل جائیں، کوئی انسان روئے زمین پر جو زندگی گزار رہا ہے، کسی بھی فرد کے ساتھ بنام دین اگر کوئی حکم ہے، کوئی حلال موجود ہے، اگر اس کے پاس کوئی واجب پہنچ گیا، اگر وہ تلاوت کی توفیق حاصل ہو گئی، قرآن جس شکل میں اس کے پاس پہنچا ہے، بنام دین جو شخص، چاہے وہ بریلوی اہل حدیث ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، مسلمان غیر مسلمان، اپنے پاس اگر دین میں سے اس کے پاس کوئی چیز پہنچی ہے اور باقی ہے اس حیت میں، اس شکل میں، تو اللہ کی قسم صرف اور صرف حسین ابن علی کی وجہ سے پہنچی ہے۔ امام حسین کے قیام کا فلسفہ کیا ہے؟ امام حسین کے قیام کی حکمت کیا ہے؟ امام حسین جب یزید سے ملے تھے حج کے موقع پر تو دیکھا تھا، خود یزید نے دعوت دی امام حسین کو، کہا اے نواسہ رسول آئیں، میرے خیمے میں آئیں، ہم بیٹھ کے کچھ بات کریں گے۔ امام حسین چلے گئے تھے، اور پھر جو گفتگو ہوئی، وقت نہیں کہ میں بیان کروں، یہاں تک کہ اس نے شراب پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا میرا گوشت پوست اور میرا پورا وجود ان چیزوں سے ناآشنا ہے، میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی، کہا کہتے کہتے کہا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیوں آپ کے نانا نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، اور جب قرآن کی آیتیں میں سنتا ہوں تو قرآن نے نمازیوں پر تو لعنت کی ہے، کہا ویل للمصلین، لیکن شرابیوں پر لعنت نہیں کی ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اتنا شراب پیوں کہ جب قیامت کے دن جاؤں تو اس شراب کا اثر میرے ہڈیوں اور میرے گودے تک یوں منتقل ہو جائے کہ
میں اسی مستی کی کیفیت میں آپ کے نانا محمد مصطفیٰ سے ملاقات کروں، اور اس حالت میں کہ جس جس چیز کو انہوں نے حرام قرار دیا میں وہ سب پہن کر، ریشم پہن کر جاؤں، سونا پہن کر جاؤں، ان کے سامنے جاؤں۔ اور اس کے بعد کہا بہت گفتگو، یہاں تک کہ امام حسین اس کے خیمہ سے اٹھے اور اس کی خواہش تھی کہ حضرت مزید بیٹھیں۔ یہ کردار جو یزید کا کردار ہے، اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ اس کے مراسم ہے، بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن حنظلہ جو شہادت امام حسین کے بعد ایک 6 رکنی وفد کے ساتھ شام گئے تھے، اور جب اس کے سامنے کتنی احتیاط کی یزید ابن معاویہ نے، یہاں تک کہ بہت ساری چیزوں کو چھپا کر رکھا اور ان کو بڑی عزت دی، دسترخوان پر بٹھایا، اچھے کھانے کھلائے، لیکن کچھ چیزیں اس طرح سے یزید کے اندر رچ بس گئی تھیں اس کے محل میں، اور وہ چیزیں کہ ان کو سرے سے عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کھانے میں شراب پیش کیا جا رہا تھا، سونے چاندی کے برتنوں کو جو حرام قرار دیا گیا ان میں کھانا کھانا، ریشم پہنے ہوئے ابو القیس جو اس کا بندر تھا، یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، جن سے متعلق جناب پیغمبر، ان کے والد سے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ انہیں غسل نہ دو، کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ ان کے فرزند عبداللہ ابن حنظلہ جب یہ 6 رکنی وفد کے ساتھ گئے اور پلٹ کر آئے اور اہل مدینہ سے کہا کہ جو کچھ اب میں شام میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اگر اب بھی تم نہ اٹھے تو پھر اللہ تم سب پر عذاب نازل کرے گا، تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس کے بعد اہل مدینہ نے بیعت توڑی اور پھر واقع ہرہ پیش آیا اور 10,000 صحابہ قتل ہوئے اور 1,000 سے زیادہ ناجائز اولادیں پیدا ہوئی، اور 3 دن کے لیے مدینہ کو اور مسجد نبوی کو اور مسلمانوں کی ناموس کو یزید کی سپاہ کے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو بعد میں ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے آئیں، پھر خانہ کعبہ کو نظر آتش کیا گیا، کعبہ کو آگ لگائی گئی، حسین ابن علی یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے۔ اور اگر امام، آپ خود سوچئے گا اور وزن کیجئے گا اور اس بات کو محسوس کیجئے گا، بڑی تعداد میں آپ یہاں پر تشریف فرمائیں، آج نماز اسی مقام پر جن افراد نے نماز مغرب ادا کی، نماز عشاء ادا کی، اگر آپ کے یہاں کے پیش امام پیش نماز آپ سے کہتے کہ آج مجھے ذرا جلدی ہے، میں نے سفر پر جانا ہے، تو آج ہم نماز مغرب 5 منٹ پہلے پڑھ لیتے ہیں، آپ بتائیں جتنے بھی وہ مجبور ہیں، حتیٰ ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، کیا آپ 5 منٹ پہلے نماز مغرب ادا کریں گے؟ اگر وہ پیش نماز ہیں اور آپ کے شاید ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، ان کی بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اگر ایران سے سید علی خامنائی آ جائیں، عراق سے سید علی حسینی سیستانی آ جائیں، ایت اللہ وحید خراسانی آ جائیں، شیخ جواد تبریزی آ جائیں، بڑے بڑے فقہا مجتہدین ان مراجع میں سے کوئی بڑی شخصیت آئیں اور آپ سے آپ خواہش کریں کہ نماز پڑھا دیں، وہ کہیں کہ نہیں میں نے واپس جانا ہے، چلیں یہ کر لیتے ہیں کہ 5-10 منٹ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایک بچہ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ شام میں ہزاروں لوگ موجود تھے اور نماز جمعہ کی نماز بدھ کے دن پڑھائی گئی اور کسی ایک فرد نے بھی اعتراض نہیں کیا اور سب نے پڑھی ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ مقام فکر ہے، اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ اور یہ سرزمین شام اب جب کہ مرکز بنا اور مدینہ سے مرکزیت کو شام میں منتقل کر دیا گیا، اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، اگر بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھی جائے کسی کو تعجب نہیں ہوتا، اسی طرح سے اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح کیا جائے، اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کیا جائے، شراب کو حلال قرار دے دیا جائے، اسی طرح سے باقی ایک ایک چیز، جس طرح سے یہ ساری چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں۔ اور وہ یزید کا کردار، بنو امیہ کا کردار، یہ کردار صرف ان کے گھر تک محدود نہ رہتا، یہ کردار نکل کر پورے اسلامی سماج میں، پورے اسلامی معاشرے میں یوں سرایت کر جاتا کہ تھوڑی عرصے میں، چند سالوں میں تمام مسلمان ان چیزوں کو عبادات اور واجبات سمجھ کر ادا کرتے، اور شراب کو زمزم کی قداست حاصل ہو جاتی اور لوگ اس کو ایک متبرک چیز کے طور پر استعمال کرتے۔ ہماری زندگیوں میں یوں قدریں بدل جاتی، یوں چیزیں تہ و بالا ہو جاتی۔ امام حسین نے کیا کیا ہے؟ امام حسین نے مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں، میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں، میں مملکت کے حصول کے لیے نہیں جا رہا، کس لیے جا رہا ہوں؟ اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین نے جو کیا، بس ایک کام کیا کہ بنو امیہ اور یزید کے گھرانے کے گرد ایک ایسی اپنے خون سے ایک ایسی لکیر کھینچی، ایک ایسا خط کھینچا کہ قیامت تک کے لیے بنو امیہ کو اسلام سے الگ کر کے بتا دیا کہ یزیدیت الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ یہ مقصدیت ہے، یہ روح کربلا ہے، اور امام حسین نے اس مقصد کو دیکھیں۔ آج آپ بڑی تعداد میں اس مقام پر تشریف فرمائیں، یہاں پہ بانیان مجالس نے، منتظمین نے آپ کو بلانے کے لیے کئی کوششیں کی ہیں، اشتہار چھپائے واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ اب سمجھنا ہے کہ امام حسین کیوں 4 مہینے 5 دن مکہ میں رکے۔
اس لیے کہ اگر امام حسین اس سے پہلے چلے جائیں مکہ سے تو جس طرح سے دشمن یہ چاہ رہا تھا کہ حسین گمنامی میں مارے جائیں اور کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی پریشانی نہ اٹھے، اور اسی طرح سے امام حسین کی شہادت کو، آپ کے قتل کو دبا دیا جائے۔ لیکن کیا حکمت عملی ہے، ایک سلام ہے جو ایک اہل سنت شاعر نے لکھا ہے، لیکن مجھے اس کا یہ شعر بہت پسند ہے کہ وہ جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے۔ حسین تاریخ انسانی کا وہ دماغ ہے جس نے کربلا جیسا شاہکار بشر کو دیا ہے۔ کربلا ایک جنگ نہیں ہے، کربلا ایک حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک مکتب ہے اور نظام ہے۔ قیامت تک آنے والی یزیدیت کے خلاف ایک نظام ہے کربلا۔ کربلا ایسا حریت پسندی کا ایسا نصاب ہے کہ قیامت تک ہر طاغوت کے خلاف ایک طاغوت شکن کو تیار کرتا رہے گا، ہر ظلم کے خلاف، ایک ظالم کے خلاف قیام کے لیے ایک مجاہد کو تیار کرتا رہے گا۔ کربلا نصاب ہے، کربلا مکتب ہے، کربلا نظام ہے۔ اور اس اگر آپ شروع کریں، مدینہ سے شروع کریں اور روز عاشور تک اگر آپ دیکھیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، اور پھر عاشور سے لے کر شام تک یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ میں کل اور پرسوں کی گفتگو میں یہ دوسرے مرحلے کی طرف اشارے کروں گا، لیکن ناگزیر ہے جیسے کل جاتے ہوئے جوانوں نے سوال کیا، میں اس لیے تیزی سے بیان کر رہا ہوں کہ زیادہ چیزیں کم وقت میں بیان ہو جائیں۔ اگر آپ مدینے سے شروع کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آج دشمن بیٹھا ہوا ہے، خردبین لگا کے بیٹھا ہوا ہے، مسلسل ورق گردانی کر رہا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھ رہا ہے، تاریخ کی کتابیں پڑھ رہا ہے، سیرت کی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ مجھے کہیں سے کوئی کمی مل جائے، کہیں سے کوئی نقص مل جائے حسین کے قیام میں نکال کے دکھاؤں، لوگوں کو دکھاؤں، لیکن اس کے باوجود کہ دشمن 1400 سال سے مسلسل خردبین لگا کے دیکھ رہا ہے، عاشورہ میں حسین کے اس عمل میں، کربلا میں دشمن ذرہ برابر کوئی کمزوری نکال کر دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ حسین ابن علی نے مورخ کے سپرد نہیں کیا ہے، حسین ابن علی نے انسانی سماج کے سپرد نہیں کیا، حسین ابن علی نے انسانی معاشروں کے سپرد نہیں کیا ہے، حسین ابن علی نے کربلا کی مکمل تاریخ خود لکھی ہے اور پھر کسی بھی دوسرے ذریعے پر اعتماد نہیں کیا ہے۔ کربلا کی کائنات کا سب سے بڑا پیغام عاشورہ ہے، اور اس پیغام کو بشر تک، انسانیت تک منتقل کرنے کے لیے اس پیغام کے پیغامبر بھی حسین ابن علی نے خود منتخب کیے۔ ابھی کل و پرسوں گفتگو میں عرض کروں گا کن کن شخصیتوں کو چنا، عقل بشر حیران ہے۔ میں بیویوں کا کردار بیان کروں گا، ام لیلہ نے کیا کیا، ام فروہ نے کیا کیا، ام رباب نے کیا کیا، جناب فضہ نے کیا کیا۔ کربلا سے چلنے والی سب سے چھوٹی مجاہدہ کا کردار محیر العقول ہے، عقل بشر حیران ہے۔ واقعاً کربلا کے سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف، اور ایک ایک بچے اور ایک ایک بچی، ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف، ہر لمحہ قیامت کا لمحہ ہے، لیکن اس سارے سفر میں کہیں پر معمولی کمزوری کا مظاہرہ کوئی دیکھ کر بتائے۔ آغاز سے انجام تک حسین ابن علی جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو خود عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا کہ آپ مخفی راستوں سے جائیں، آپ معروف راستے سے نہ جائیں۔ جیسے مثلا پچھلے عرصے میں ملک کے حالات خراب ہوئے تھے، گرفتاریاں ہو رہی تھیں، تو لوگ پھر راستے تبدیل کر رہے تھے بچتے بچاتے تاکہ ان کو اریسٹ نہ کر لیا جائے، گرفتار نہ کر لیا جائے۔ اب اگر ہم میں سے کسی نے لاہور جانا ہے اور خطرہ ہے تو پھر وہ معروف راستہ چھوڑ کر جیسے موٹر وے یا بڑے راستے جا رہے ہیں، وہ پھر غیر معروف راستوں سے بچتے بچاتے جائے گا تاکہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ مشورہ دیا عبداللہ ابن زبیر نے، کہا کہ آپ معروف راستوں سے نہ جائیں، مبادا آپ کو راستے میں گرفتار کر لیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو یہ حسین ابن علی ہیں، یعنی ایسے کربلا اور عاشورہ کی تاریخ لکھی ہے کہ کہیں سے دشمن قیامت تک ذرہ برابر کمزوری نہ نکال سکے کہ دیکھو یہاں حسین نے یہ کیا۔ نہ، مدینہ سے چلے اور جب اس نے مشورہ دیا فرمایا کہ میں حسین ابن علی تاریخ میں ایک باغی اور مفرور کی حیثیت سے نہیں چاہتا کہ پہچانا جاؤں، میں معروف راستوں سے جاؤں گا، جو بھی خطرہ ہوگا حسین ابن علی اس کا سامنا کرے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں حسین ابن علی کی سپاہ منتخب کیا جن شخصیتوں کو، غیر معمولی شخصیتیں، پہاڑ سے وزنی نام ہے، وہ شخصیت جسے سب سے پہلے چنا ہے کون ہے؟ مسلم ابن عقیل ہے۔ مسلم ابن عقیل حسین ابن علی کا انتخاب، وہ ہستی کہ جس پر پوری کی پوری کربلا کھڑی ہے امام حسین کی۔ اگر جناب مسلم ابن عقیل سے معمولی کمزوری کا مظاہرہ ہو جائے، بعد میں امام حسین جو جس طرح سے انجام دیا ویسی انجام دیتے، تب بھی کربلا تاریخ انسانی میں ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ لیکن غیر معمولی شخصیت کو چنا۔ مسلم ابن عقیل کا کیا مقام ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ حتیٰ پیغمبر نے جناب عقیل سے متعلق فرمایا، جو جناب مسلم کے والد بزرگوار، ان سے متعلق فرمایا کہ انی احب عقیلا حبین، میں عقیل سے دو وجہ سے محبت کرتا ہوں، ایک تو یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، اور دوسرا اس کا بیٹا مسلم میرے حسین کی نصرت کرے گا اور حق کی نصرت ادا کر دے گا۔
یہ جناب مسلم ابن عقیل، یعنی اگر آپ دیکھیں تو مورخین سیرت نگاروں نے جنہوں نے ان موضوعات پر لکھا ہے اور بڑے بڑے علماء اور دانشوروں نے یہ کہا کہ امام حسین کی بارگاہ میں دو شخصیتیں ہم پلہ ہیں، ایک حضرت ابو الفضل العباس ہیں، دوسرے حضرت مسلم ابن عقیل ہیں۔ یہاں تک کہ جب مسلم ابن عقیل کو بھیجنے کا مرحلہ آیا 15 رمضان المبارک کو 60 ہجری میں، تو حضرت نے تأمل کیا کہ میں کسے بھیجوں، عباس کو بھیجوں یا مسلم ابن عقیل کو بھیجوں؟ اور پھر دیکھیں آپ کے پاس 20,000 سے زیادہ خطوط پہنچ چکے ہیں 20 رمضان سے پہلے۔ اس کے باوجود جو خط لکھا ہے اہل کوفہ کے نام، کیا عجیب جملے لکھے، کہا کہ میں اپنے ابن عم، اپنے بھائی، اپنے معتمد خاص، وہ جو میرے خیمے کا ستون ہے مسلم ابن عقیل، اسے تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں، اور اگر انہوں نے پہنچ کر مجھے یہ کہا کہ حسین آ جاؤ تو میں آ جاؤں گا، اور اگر انہوں نے مجھ سے کہا کہ حسین نہ آؤ تو میں نہیں آؤں گا۔ یعنی پوری کربلا ایک مسلم کی ہاں اور ایک مسلم کی نہ پر کھڑی ہے۔ یہ مسلم ابن عقیل ہیں۔ اس زمانے میں یہ ذرائع ابلاغ نہیں ہے جیسے آج پاکستان کا سفیر اگر روس میں ہے، امریکہ میں ہے، تو یہاں کے سربراہ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں ہمارا یہ موقف بتائیں، سمجھنا ہے۔ یعنی عارف روح ہے حسین ابن علی اور ممسوس فی ذات حسین ابن علی جناب مسلم ابن عقیل، اس طرح مزاج حسینیت سے آگاہ ہیں، ہدف حسین سے آگاہ ہیں، پتہ ہے کہ کربلا کوفہ میں جو بھی مسلم کہیں گے گویا حسین کہہ رہے ہیں۔ یہ عظیم الشان شخصیت ہیں۔ اگر جناب وقت نہیں کہ میں جناب مسلم کی طرف اشارے کروں، باقی کربلا کے 72 لازم ہے، یہ واجب ہے۔ آج کے عصر میں ہم ان کربلا کے 72 شخصیات سے متعلق، میری خواہش تھی کہ جیسے مجھ سے کل کہا گیا، ایک جوان نے سوال کیا کہ کتنی شخصیتیں کربلا میں شہید ہوئے ہیں، 72 ہیں، 192 ہیں، 250 افراد ہیں، اور پھر ان کی ترتیب، وقت نہیں بچا، اگر میں دیکھتا ہوں وقت بچا تو میں چند جملے عرض کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں تیزی سے بیان کروں، صرف اس لیے تاکہ زیادہ مطالب، وقت کم ہے، صرف 2 دن باقی ہیں، زیادہ چیزیں منتقل ہو جائیں، زیادہ حقائق منتقل ہو جائیں، ہم زیادہ نتیجے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اس لیے جلدی سے۔ یعنی خود دیکھیں، روز عاشور صبح سے لے کر عصر عاشور تک ایک طرف کم از کم 36,000 افراد ہیں، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ تماشائی اکٹھے ہیں جو بعد میں وہ بھی حملوں میں شامل ہو گئے تاکہ انہیں بھی انعام مل سکے، اور 72 افراد کو جن میں بچے شامل ہیں، آپ اس تعداد کو 192 کر دیجئے، 250 کر دیجئے، تو ان کو قتل کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ لیکن آذان صبح سے جو جنگ شروع ہوئی ہے عصر عاشور تک چلی، یعنی تقریباً پورا دن گزر گیا ہے، اور پورا دن ان چند افراد نے کس طرح سے دشمن کے مقابلے میں جنگ کو طول دیا، بشر حیران ہے۔ کون سی شخصیات ہیں پوچھا گیا، میں سوالوں کے جواب بس ایک جملہ عرض کروں، تعارف مختصر، اور روک رہا ہوں یہاں پر۔ سب سے پہلی شخصیت جو روزہ، سب سے پہلے صبح میں تیروں کا حملہ کیا گیا، اور دشمن نے اتنی ہزاروں کی تعداد میں تیر چلائے، لیکن جس طرح سے آپ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں دور سے، اسی طرح سے یہ تیر دور سے چھوڑے گئے تھے، تو امام حسین کا کوئی بھی ساتھی شہید نہیں ہوا، نہ زخمی ہوا۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز ہوا، تو ادھر سے سالم اور یسار، یہ عمر ابن سعد کی فوج میں سے سب سے زیادہ قوی، جو سب سے زیادہ شجاع مانے جاتے تھے، اتنے قد آور، اتنے قوی ہیکل، قوی الجثہ، جو 2 تلواریں اٹھائے ہوئے، خود پہنے ہوئے، جن کو دیکھ کر لوگ کانپنا شروع کر دیں، اور خود دشمن بڑے خوش تھے، بار بار دیکھتے تھے کہ ایسوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اور ہم فوراً بلا یہ 2 افراد حسین کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب خود سمجھے کہ کون ہے، سالم اور یسار، زیاد اور ابن زیاد، ان 2 کا جو محافظ دستہ تھا، یہ کوفہ کے دونوں گورنر رہے، زیاد باپ ہے، بیٹا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، ان کے محافظ دستے کے سربراہ، ایک کا نام سالم ہے، ایک کا نام یسار ہے۔ جیسے یہ مقابلے میں آئے، اب مبارزہ طلب کیا اور کہا کہ حسین ہمارے مقابلے میں کسی کو بھیجو، اور پھر کہا کہ 2 بندے، 2 فرد ہیں، انہیں بھیجا جائے ہمارے مقابلے میں۔ ایک امام حسین کی فوج کے میسرہ کے سالار اور سردار جناب حبیب ابن مظاہر، ان سے متعلق کہا، اور دوسرا کہا کہ بریر حمدانی، بریر بن خزیر حمدانی، ان 2 افراد کو بھیجا جائے۔ تو امام حسین نے فرمایا نہ، جیسی بریر اٹھے امام کی طرف دیکھا کہ اجازت ہے کہ میں چلوں، فرمایا نہ آپ بیٹھیں۔ حبیب نے خواہش کی، حضرت نے فرمایا آپ بیٹھیں، آپ کا وقت ابھی نہیں۔ یہ کربلا ہے، واقعاً انسان حیران ہو جاتا ہے، ایک ایک پہلو پر رک کے انسان سوچے۔ امام حسین نے عبداللہ بن عمیر کلبی کی طرف دیکھا، عبداللہ ابن عمیر کلبی جو نخیلہ کے رہنے والے تھے، اور ان کو پہلے پتہ نہیں تھا، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا بھی پتہ نہیں تھا،
لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا خیمہ نخیلہ میں گاڑ دیا تھا اور وہاں سے فوج افواج کی بھرتی کر رہا تھا. یہ کوفہ کا سرحدی ایک علاقہ تھا. یہاں پر یہ زمیندار سے کھیتی باڑی تھے, فصلیں اگاتے تھے, سبزیاں اگاتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر کس لیے جمع ہو رہا ہے, تو پتہ چلا کہ حسین ابن علی کے ساتھ مقابلے کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا ہے. تو اپنی زوجہ کے پاس آئے اور کہا کہ میری خواہش تھی کہ کاش مجھے نصرت رسول کا موقع ملتا, لیکن اس وقت میں مجھے یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی, میں اس وقت نہیں پہنچا, میں ان کو نہیں دیکھ پایا. یہ 20 تابعین اور 72 میں سے 20 شخصیتیں جو امام مولا متقیان کے اصحاب میں سے ہیں. 11 وہ ہیں ان کے علاوہ جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں, 20 جو مولا متقیان کے اصحاب ہیں, 6 حافظان قرآن ہیں. اور حافظان قرآن میں سب سے برجستہ ترین شخصیت مفسر قرآن, حافظ قرآن سید القرآن بریر بن خزیر حمدانی ہیں. اب سمجھنا یہ جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی, تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ مجھے رسول اسلام کے ساتھ اگر ان کی معیت میں جہاد کا موقع نہ ملا تو کیا ہوا, حسین کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف جہاد کرنا ایسا ہی ہے جیسے رسول اسلام کی نصرت میں جہاد کرنا ہے. مجھ تک پیغمبر اسلام کی حدیث پہنچی ہے کہ اگر کوئی میری نصرت کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے بیٹے حسین ابن علی کی نصرت کرے. یہ گئے تو ان کی زوجہ نے کہا کہ ایک صورت میں اجازت دوں گی کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے کر چلیں. امام حسین نے سب سے پہلے جس شخصیت کو چنا, منتخب کیا, یہ عبداللہ بن عمیر کلبی ہیں. یہ گئے سالم اور یسار کے مقابلے میں, در حالی کہ بوڑھے تھے اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ جیسے جائیں گے انہیں فوراً سے قتل کر دیا جائے گا, لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر خود کہا, یسار سے کہا کہ حملہ کرو. یسار نے حملہ کیا اور اس امام حسین کے بوڑھے صحابی نے جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی نے آگے بڑھ کر اس کے حملے کو رد کیا اور 2 نیم کیا. یسار پر ایسے تلوار چلائی کہ 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اور پھر سالم آگے بڑھا اور یہ سالم نے آگے بڑھ کر جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی کے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں قطع کی جب انہوں نے ڈھال اٹھائی ہوئی تھی. اتنا قوی تھا یہ سالم, اس کا غلام عبید اللہ ابن زیاد کا غلام, کہ اس کی تلوار نے وہ لوہے کی ڈھال کو چیر دیا اور ان کی 4 انگلیوں کو کاٹتی ہوئی خود انہیں زخمی کیا. اور پھر پلٹ کر عبداللہ ابن جناب عمیر کلبی نے حملہ کیا, اسے بھی قتل کیا اور پھر مبارزہ طلب کیا. تو ان 2 افراد کے قتل کے بعد پھر کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سامنے آئے, یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے منع کر دیا کہ کوئی انفرادی طور پر اب نہ جائے, ورنہ یہ لوگ جو موت کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں یہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہاں تک کہ اس کے بعد 8000 افراد نے حملہ کیا ہے. یہ 8000 افراد میمنہ سے حملہ کیا گیا اور میسرہ حسینی پر حملہ کیا گیا, اور اس حملے میں بھی کوئی شہید نہیں ہوا. اس طرح سے امام حسین کے ساتھیوں نے آگے سے اس طرح سے نیزے ٹیک دیے. مختصر ترین لشکر نے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا اور کوئی شہید نہیں ہوا. یہاں تک کہ پھر دوسرے مرحلے میں جناب مسلم ابن اوسطا اور باقی شخصیات, اگر ممکن ہوا تو میں کل آپ کی خدمت ترتیب بیان کر دوں گا, جلدی ان شہداء کا تعارف بیان کر دوں گا کہ سب سے پہلے کون گئے, اس کے بعد کون گئے, اس کے بعد کون گئے, 5ویں مرحلے پر, 6ٹھے مرحلے پر. یہ 12 صحابہ ہیں امام حسین کے, جن میں خاتون بھی شامل ہیں. سب سے پہلے مسلم ابن اوسطا شہید ہوئے. جانے والوں میں عبداللہ ابن عمیر کلبی ہیں, لیکن شہید ہونے والوں میں وہ جو دوسرا حملہ تھا جو میسرہ پر کیا گیا, جو حبیب ابن مظاہر میسرہ کی قیادت کر رہے تھے, اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو علمبردار تھے یہ مسلم ابن اوسطا تھے, انہیں شہید کیا گیا. تو یہ پہلے شہید ہیں کربلا کے, اور کربلا کے آخری شہید جناب بشر بن عمر ہیں. یہ 72 میں سے کہیے یا 192 کہیے, میں کل عرض کر دوں گا, ان میں سے آخری شہید. خود سوچئے کہ سب سے آخر میں امام حسین کے ایک صحابی جو خود امام حسین کے بعد شہید ہوئے, یعنی 72 شہید ہوئے, اور ان 72 کی شہادت کے بعد پھر اولاد عقیل گئے سب سے پہلے, اس کے بعد اولاد جعفر گئے, اس کے بعد اولاد امیر المومنین گئے, اور سب سے آخر میں امام حسین نے اپنی اولاد کو رکھا, اور پھر سب سے آخر میں خود گئے. تو بنو ہاشم اور اصحاب کی شہادتوں کے بعد آخری صحابی جو شہید ہوا یہ سوید ابن عمر ہے. یہ اس طرح سے لڑتے لڑتے اتنے پیاسے تھے کہ یہ بے ہوش ہو گئے تھے, اور لاشوں کے درمیان میں سے ان کا جسم اٹ گیا تھا. یہاں تک کہ پھر جب خون ان کے چہرے پر گر رہا تھا تو ان کی آنکھ کھلی اور پوچھا کہ کیا ہوا. جب انہیں پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ایک مرتبہ اٹھے تو سوچتے کہ چلے امام حسین تو شہید ہو گئے, مجھے چلے جانا چاہیے, اب میں کیا کر سکتا ہوں, تو کم سے کم میں جان بچاؤں. لیکن نہ,
سوید بن عمر، یہ امام حسین کے آخری سپاہی ہیں، یہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر ایک مرتبہ امام حسین کی نصرت میں جام شہادت نوش کی اور دشمن کے خلاف جنگ کی ہے۔ یہ ان 72 سے متعلق کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول کیا بات ہے کہ یہ 72 زخموں پر زخم کھائے جا رہے تھے، اس کے باوجود ان کے لبوں پر، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کوئی اضطراب نہیں تھا، کوئی بے چینی نہیں تھی۔ صرف امام حسین حامل نفس مطمئنہ نہیں تھے، آپ کے سارے ساتھی بوڑھے یا بچے ہر ایک کے چہرے پر ایک عجیب بشاشت تھی، یعنی تیر کھا رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، یہ عجیب کیفیت۔ تو کسی نے جب پوچھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو حضرت نے سورہ یوسف کی آیات کو تلاوت کیا کہ جب زلیخا نے ان خواتین کو، مصر کے اکابرین کی خواتین کو بلایا تھا اور انہوں نے تانا زنی کی تھی، تو قرآن مجید فرماتے ہیں کہ جیسے یوسف سامنے آئے تھے تو ان خواتین جب پھل کاٹنے لگیں، زلیخا نے کہا کہ پھل کاٹو، اور ادھر یوسف کو اشارہ کیا کہ آپ میری طرف آئیں، اور یوسف درمیان سے گزر رہے تھے اور جس کی نگاہ یوسف کے چہرے پر پڑ رہی تھی، قرآن مجید کہتا ہے کہ فقطعنا ایدیہن، وہ جتنی تھی سب کے سب نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، کہ جس طرح سے وہ خواتین دیکھ رہی تھی کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں لیکن پھر بھی ان کی نگاہیں یوسف کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں، کہ اس طرح یہ 72 اس طرح سے حسین ابن علی کی ذات میں ڈوبے ہوئے تھے، عشق حسین میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہیں صرف حسین ابن علی کے چہرے پر تھیں۔ واقعاً عجیب ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے، نسل ختم ہو گئی ہے، بہت ساری شخصیتیں، ایک کا میں یہ جناب مسلم ابن عقیل کی بات کر رہا تھا، 4 بیٹے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے، 2 بیٹیاں ہیں، چاروں بیٹے شہید ہوئے، 2 بیٹے روز عاشور شہید ہوئے، عبداللہ اور عبید اللہ، اور 2 بیٹے 1 سال گزرنے کے بعد شہید ہوئے ہیں عید الضحیٰ کے موقع پر، جناب محمد اور جناب ابراہیم، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک جناب عاتقہ ہیں، ایک آپ کی دوسری بیٹی ہیں۔ ایک 11 محرم کو جب اپنے بابا کے لاشا کو آویزاں دیکھا شہر کوفہ کے دروازے پر، ثانیہ زارہ تڑپ گئیں کہ سید سجاد کیا کوفہ میں مردے دفنانے کا رواج ختم ہو گیا ہے؟ کتنے دن گزرے میرے مسلم ابن عقیل کو، ابھی تک ان کے لاشے کو آویزاں کیا گیا، یہاں تک کہ کہا بی بی نے کہ عاتقہ کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ اپنے باپ کے جسد پر نگاہ نہ پڑے، لیکن جیسے ہی جناب عاتقہ کی نگاہ پڑی، جناب مسلم ابن عقیل اپنے بابا کی لاش پر پڑی ہے، وہی چیخ مار کر گری اور وہیں پر شہادت ہو گئی۔ آپ کی دوسری بہن جناب عاتقہ کی دوسری بہن مسلم ابن عقیل کی بیٹی، یہ جاتے ہوئے اونٹ کی بلندی سے گریں اور شام پہنچنے سے پہلے شہید ہو گئیں، نسل ختم ہو گئی مسلم ابن عقیل کی۔ اور آپ کی زوجہ جناب رقیہ، میں حیران ہوتا ہوں، کوئی بی بی 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی ہے۔ کربلا کے مصائب اور شام کے مصائب دیکھنے کے بعد کوئی بی بی، میں نے تمام بیویوں کی زندگیوں کو پڑھا ہے، جناب ام لیلہ سے متعلق میں نے پڑھا کہ جناب ام لیلہ جس طرح سیدہ زہرا نے بیت الحزن تعمیر کیا تھا اور اس طرح سے گریہ کرتی تھی کہ اہل مدینہ تعجب کرتے تھے، جناب ام لیلہ مدینہ پلٹنے کے بعد یوں گریہ کرتی تھی کہ لوگوں کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی تھی، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ میں اونٹ پر سوار ہو کر گلی سے گزر رہا تھا اور بلند بلند گری کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، تو میں نے میرا اونٹ وہاں پر رک گیا، میں نے اسے ہانکا، اس کے باوجود آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اتنی دردناک آواز تھی کہ میری سواری، میرا جانور زمین پر بیٹھ گیا۔ تو ایک کنیز اس گھر سے باہر نکلی، میں نے پوچھا یہ کون خاتون ہے، ایسے رو رہی ہے کہ میرا جانور بھی آگے نہیں بڑھ رہا؟ کہا کہ کربلا میں حسین ابن علی کے بیٹے، علی شہید ہونے والے بیٹے علی اکبر کی ماں ام لیلہ، یہ ام لیلہ ہے، اور دوسری طرف جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ دختر امیر المومن جناب رقیہ جب واپس آئیں، 3 شخصیتوں کے گھر مدینے کے گورنر نے جلا دیے تھے، ایک امام حسین کا گھر کربلا کے بعد جلا دیا گیا تھا، دوسرا جناب عباس کا گھر جلا دیا گیا تھا، تیسرا سفیر حسین مسلم ابن عقیل کا گھر جلا دیا گیا تھا، اور آپ کی زوجہ جناب رقیہ دختر امیر المومنین جب پلٹ کر واپس آئیں مدینے میں تو گھر جل چکا تھا، تو امام سجاد نے کہا کہ بی بی میں آپ کے لیے نیا گھر تعمیر کرتا ہوں، کہا نہیں ضرورت نہیں ہے سید سجاد، اب مجھے نیا گھر نہیں چاہیے، یہاں تک کہ کچھ دن جناب زینب کے ہاں رکتی ہیں، کبھی کچھ دن ام سلمہ کے ہاں رہتی ہیں، کچھ دن بنین کے ہاں رہتی ہیں، لیکن جتنا عرصہ زندہ رہی ہیں کس کیفیت کے ساتھ زندہ رہی، کبھی نہ مسلم کو یاد کیا ہے، نہ بیٹوں کو یاد کیا، نہ بیٹیوں کو یاد کیا، جب بھی گریہ کرتی تھی کہتی تھی ہائے حسین، یہ عشق حسین کی منزل ہے
क्या देखा, कौन है ये करबला के वारिसान, कौन है, किस तरह से आशूरा को बचा के हम तक पहुंचाया। मेरे अजीजों, वक्त खत्म हो रहा है आज की हद तक। और उम्मे रुबाब मैं हैरान हो जाता हूं, क्या बीबी है वाकईन। एक जुमला अर्ज करूं, अगर अपने हाफजों में अपने दिलों पे नक्श करें, 3 जुल्फकार हैं जिनसे इस्लाम को तकवीयत मिली और इस्लाम बच के हम तक पहुंचा। एक जुल्फकार अली है, एक जुल्फकार हुसैन है और एक जुल्फकार ज़ैनब बिन्त अली है। अली की जुल्फकार वो थी जो जंग ओहद के मौका पर आसमान से उतरी थी, और हुसैन की जुल्फकार का नाम अली असगर है, और ज़ैनब बिन्त अली की जुल्फकार का नाम सकीना बिन्तुल हुसैन है। अगर सकीना को ना लेके जाती साथ और शाम के जिंदान में सकीना शहीद ना होती, तो आज का गद्दार मुअर्रिख लिखता कि बीबियां तो शाम गई नहीं थी। इसलिए ये सकीना है हुसैन की हक्कानियत पर मोहर तस्दीक साबित कर दी है। और इन 2 जौहर, एक अली असगर और एक जनाबे सकीना, वो 2 शख्सियतें जिन्होंने इमाम हुसैन की नेहज़त को हिजाज से निकालकर पूरी दुनिया में फैलाया है। इनकी माँ उम्मे रुबाब, सख्त जुमले होते हैं लेकिन जी चाहता है कि तारीखें मुंतकिल हो जाएं। उम्मे रुबाब जब तक जिंदा रही, 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रही, लेकिन जितना अरसा जिंदा रही कभी साए में नहीं बैठी, मुसलसल धूप में बैठती थी, और धूप में बैठने के बाद साहब की जिल्द जल गई थी, चेहरे का रंग स्याह हो गया था। और एक मर्तबा मदीने की एक खातून सानिए ज़हरा के घर आई और आकर जनाब सैयदा ज़ैनब से पूछा, कहा ये कनीज कौन है, पहले नहीं देखा। कहा ये कनीज नहीं है, ये उम्मे रुबाब है, ये वारिसाने आशूरा हैं। आए देखें क्या कुर्बानियां हैं, क्यों लाजिम है अपने घरों से निकलकर सफ़े अज़ा पर बैठे, क्यों हुसैन हुसैन करें। हुसैन ने क्या किया है, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। बस मेरे अजीजों, आखिरी जुमले अर्ज करूं, क्योंकि ये अय्याम है, इन्हीं अय्याम की निस्बत से एक मरतबा इस सफर में जब जनाब ये काफिला शाम के करीब पहुंचा था, तो जनाब ज़ैद इब्ने अरकम एक मरतबा, ये सहाबी और रसूल हैं, और ये रास्ते में जब देखा, मिले, कारवान से मिले और सैयद सज्जाद तक पहुंचे, तो इन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। जब शाम से, जब मदीने से, मक्का से, करबला से लेकर शाम तक के रास्ते में पहली मरतबा सैयद सज्जाद ने किसी को सलाम करते हुए सुना, तो हथकड़ी भरे हाथों से तौक भरी गर्दन उठाई और फरमाया, कौन है इस गुर्बत के आलम में हमें सलाम के काबिल समझने वाला। बूढ़े सहाबी रसूल ने कहा, आका पहचाना नहीं, मैं ज़ैद इब्ने अरकम हूं, आपके नाना का सुहाबी हूं, और मैं आपके नाना की ज़ियारत के लिए मदीना जा रहा था। कहा मदीना जाएंगे, कहा आका अगर इजाजत फरमाए तो मैं जाऊंगा। और उसके बाद एक जुमला कहा ज़ैद इब्ने अरकम ने, सहाबी रसूल ने कहा कि अगर अपने जद के लिए कोई पैगाम हो तो बताएं, कब्र रसूल पर जब जाऊं तो क्या पैगाम दूं आपकी तरफ। तो इमाम सज्जाद ने ऊंटों की तरफ इशारा किया और फरमाया, ज़ैद क्या अब भी किसी पैगाम की जरूरत है, जाकर मदीने में मेरे नाना को बताना। या रसूल अल्लाह, सैयद सज्जाद कह रहे थे कि आपकी बेटियां कूचो बाजार में नामहरमों के दरमियान बेमकनो चादर खड़ी। बस अजीजों, आखिरी जुमला अर्ज करूं, यहां तक के रिवायत तफसीली है लेकिन आखिरी जुमला अर्ज करूं। एक मरतबा ज़ैद इब्ने अरकम ने शहीदों के सरों की तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि सैयद सज्जाद, ये सर जो तिलावत कर रहा है, ये सर किसका है। कहा ज़ैद पहचाना नहीं, ये सर मेरे बाबा हुसैन का सर है। कहा ये 2 सर किसके हैं। कहा ये मेरी फूफी ज़ैनब के ओनो मोहम्मद के सर हैं। कहा ये किसका सर है। कहा ये मेरे कासिम का सर है। एक मर्तबा पूछा, ये जो छोटे से नेज़े पर एक प्यारा सा सर नजर आ रहा है, ये सर किस बच्चे का है। हजरत ने फरमाया, ज़ैद तू इसे कभी नहीं पहचान पाएगा, ये मेरे 6 महीने के भाई अली असगर का सर है, जिसे कब्र से निकालकर दोबारा ज़िबा किया गया और बाद में नेज़े पर बुलंद कर दिया गया। बस अजीजों, आखिरी जुमला अर्ज करूं। एक मर्तबा ज़ैद इब्ने अरकम ने घूम कर शहीदों की सरों की तरफ देखा और फिर अजीब सवाल किया। कहा, फर्जंद रसूल क्या अब्बास ने साथ नहीं दिया।
کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا اگر تو میرے جد کا صحابی نہ ہوتا میں کبھی تجھ سے کلام نہ کرتا، میں ہمیشہ تجھ سے ناراض رہتا۔ کہا مجھے معاف کیجئے، میں نے اس لیے پوچھا حد حسین کا سر نیزے پر، حد اونو محمد کا سر نیزے پر، حد علی اکبر و علی اصغر کا سر نیزے پر، حد قاسم کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ امام نے فرمایا زید وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں، سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے۔ تعجب سے پوچھا صحابی رسول زید ابن ارقم نے پوچھا سارے شہیدوں کے سر نیزوں پہ بلند ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ امام سجاد نے فرمایا سنو زید، کئی مرتبہ میرے چچا عباس کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، لیکن جب میرے چچا عباس نے نیزے کی اونچائی سے علی کی بیٹیوں کو، محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کو سر برہنہ دیکھا، انہوں نے سر کو نیچے گرا لیا۔ جب بار بار میرے چچا کا سر نیچے گرتا تھا تو پھر دشمن نے ان کے سر کو گھوڑے کی گردن میں، وہ سفید گھوڑا جس پر خود عباس سوار ہوتے تھے، اس گھوڑے کی گردن میں اگر برداشت کر سکیں تو پھر ایک اور جملہ عرض کر دیتا ہوں، خود دیکھیے گا جا کر کتابوں میں صاحب منہاج الدموع نے لکھا ہے کیسے سر عباس کو سفید گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا گیا، عباس کے ایک کان سے سوراخ کیا گیا، ایک کان سے دوسرے کان تک سوراخ کیا گیا، پھر رسی کو گزارا گیا،